یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یوں سمجھیں کہ یہ بیچاروں کی منجی ٹھوک گئی. کس بیچاروں کی؟ عمران خان کی؟ اور نہیں، اس نے تو ٹھوکی ہے. ٹھوکی کس کی؟ یہ جو ہمارے سیاسی حلیف ہیں. یعنی میاں صاحبان. او ہو بہت ہی گئی نا جناب، بہت ہی گئی، یقین کرو. اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں عائد ہوتی؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ ہم نے کہا تھا پنگے لو. شکیل صاحب لیں آپ. یہ اور کس نے کہا تھا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ کی پارٹی کا آئیڈیا تھا. نہیں، آپ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ہم جو کہیں گے آپ مان لیں گے. وکیل صاحب پلیز. وہ آپ کی باتوں میں آ گئے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بیچارہ شہباز شریف وہ سو ڈیسپریٹ، وہ اتنا تنگ پڑ چکا تھا تاریخیں بھگت بھگت کے ہی. ویسے عمران نے تنگ کافی کیا، اس نے کہا تھا نا میں ان کو رلاؤں گا. میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے اس کی مراد صرف اور صرف ان باپ بیٹے سے تھی، ایسا ہی سر. کیونکہ بہت تنگ ہوئے ہیں بیچارے. ان کا خیال یہ تھا، دیکھیں کہ اگر میدان خالی ہو گیا تو بہت بڑا ووٹ بینک ہے نواز شریف کا، اس سارے کے سارے پہ ہاتھ صاف کر جائے گی مریم نواز. ان کے پلے کیا آئے گا؟ چنانچہ ڈیسپریٹ ہو کے اپنے کیسز ختم کرواؤ، کچھ ملے نہ ملے، 6 مہینے بھی مل جائیں، کیسز ختم کرواؤ. وہ جو لٹک رہی ہے تلوار تمہارے اوپر فرد جرم کی، اس کو کسی لامتناہی تعطل کا شکار کرو. اپنی پسند کے بندے لاؤ، ناپسند بندے فارغ کرو، جن میں سے 1.5-2 تو انہوں نے راہی ملک عدم کر دیے. اور اس صورت میں شاہ صاحب جی شہباز شریف کے حلیف یعنی آپ لوگ کدھر ہیں؟ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن. یعنی وزیر خارجہ دیووس میں بیٹھا مزے اڑا رہا ہے. جی جی جی. کتنا شاندار ویدر انجوائے کر رہا ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ. ہنا ربانی کھر بھی باہر ہیں، شہری رحمان بھی باہر ہیں، یہ سارے سوئٹزرلینڈ مزے کر رہے ہیں. قادر پٹیل جنیوا میں ہے، پھر آپ کے نوید قمر پیرس کے سب سے مہنگے ہوٹل ریٹس میں موجیں کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں. تو شہباز شریف بیچارے کو بے یار و مددگار آپ نے چھوڑ دیا. اور زرداری صاحب سرے سے غائب، ان کا پتہ ہی کچھ نہیں. ورنہ تم سپورٹ کرو اپنی حکومت کو، اپنے ساتھیوں کو جو تمہارے پمپ کرنے پہ اس کھائی میں گر گئے ہیں. وہ اکیلا ایک رانا ثناءاللہ ہے جو کھڑا نظر آ رہا ہے، یا مریم اورنگزیب ہے. ہاں جی. ورنہ کوئی بھی نہیں. آپ کی پارٹی تتر بتر ہے، آپ کے حلیف سیر سپاٹے کر رہے ہیں. آپ یہاں ہمیں شعر و شاعری سنانے، لطیفے سنانے آ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا شاندار ہاتھ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو آپ کے حاشیہ بردار صحافی کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے عمران کو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. آپ کو توقع ہی نہیں تھی کہ اس تباہ حالی کے باوجود، اس مار دھاڑ، اس ظلم و ستم اور اس ضلالت کے باوجود لوگ عمران کی کال پر باہر نکلیں گے. لوگ اس طرح نکلے ہیں جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے. اور ابھی یہ معاملہ تھما نہیں ہے. اگر الیکشن کی ڈیٹ اور ڈیلے کر جاتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کا وہ 2.5-3 ملین والا سونامی آپ کو کرسٹلائز ہو کے دکھا دے گا. باجی جو اسلام آباد ہو واقعی ساری دنیا بھئی اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا. آدھے سے زیادہ تو ہو چکا ہے، اب صرف اور صرف ڈیٹ ملنا باقی ہے. وہ پرامن رہنا چاہتا تھا. آج تک کبھی وائلنس نہیں ہوئی، 26 سال ہو گئے، ہم نے کبھی وائلنس نہیں دیکھی. کیوں جی؟ کچھ لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. پی ٹی وی پر حملہ، جی ہاں یہ ایک معاملہ ہے جو ان کے ریکارڈ پہ موجود ہے. جی ایسا ہے، لیکن یہ جو آرسن ہے نا، یہ جو توڑ پھوڑ ہے، وہ پی ٹی وی پر حملہ نہیں تھا، پی ٹی وی میں انٹری تھی. اور فورسفل انٹری بہرحال ان لافل ہوتی ہے. لیکن پچھلے 24-36 گھنٹوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، کراچی میں ہوا، ملتان میں، صحیح وہاں بھی ہوا ہے. ہاں جی. آئی ڈونٹ نو، ورنہ میں کبھی نہیں ہونے دیتا. نو، کس کی مجال ہے، کس کی ضرورت ہے یہ کہ میرے ہوتے ہوئے کسی بھی کارکن پہ ہاتھ اٹھائے. لیکن بہرحال یہاں پر تو ہاتھ ہی نہیں، بندوقیں بھی اٹھائی گئی ہیں. یہاں پر تو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا. اوہو، چشم فلک نے یہ بھی دیکھنا تھا آج کہ اکبر کے دور میں، انتہائی بربریت کے دور میں یہ سزائیں دی جاتی تھیں کہ شہر پناہ سے نیچے گرا دیا جاتا تھا.
تو ایک کارکن بیچارہ کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بھائی ہوگا, وہ کسی کا بیٹا, یقیناً اس کے بچے ہوں گے. فیصل عباس اس کا نام ہے غالب. جی سر. اور مجھے افسوس بھی بہت ہوا ہے اور میرا سر شرم سے بھی جھکا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. ہم صاحب ملک میں دیکھیں دھڑا دھڑ فوٹیج چل رہی ہے, دھڑا دھڑ. وہ خبریں یہی چلا رہے ہیں. ظاہر ہے سر ان کو موقع مل گیا کہ جی کشمیر پہ بات کرتے تھے, اب دیکھو مقبوضہ پاکستان کا ٹائٹل دے. مقبوضہ پاکستان. جی یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہاں پہ. کیا کیا باتیں ہو رہی, کیا کیا سلسلے ہو رہے ہیں, اور کسی کو شرم نہیں آئی. لوگوں کا خیال تھا کہ جس طرح وہ 14 قتل ہضم کر لیے گئے تھے نا ماڈل ٹاؤن والے, یہ بھی. اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, بہت دور تک جائے گی, بہت دور تک جائے گی, کیونکہ اس کو فالو اپ کرنے والے بہت ہیں. سر شہباز شریف اور نواز شریف میں ان کی وجہ سے ناراضی ہو گئی ہے آپس میں. اور دیکھ لیں پریویل کون کیا, نواز شریف. ہی واز رائٹ فرام دا ڈے ون کہ انہیں کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کرنا ہے تو پھر یہ کریں, پھر وی آر دیئر ود یو. وہ تو تھے ڈیسپریٹ, دونوں ڈیسپریٹ تھے. ان کے لیڈر بھی وہ اپنے مقاصد پورے کر گئے, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. پیپلز پارٹی انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے, یا اس کی قیادت فولز پیراڈائز میں رہ رہی ہے کہ اگر نواز لیگ ڈپ کرے گی تو سپوائلز یہ سمیٹیں گے. ناٹ ایٹ آل. نواز لیگ اگر سویم کرتی تو یہ اس کے ساتھ سویم کریں گے, وہ سنک کرتی ہے تو یہ بھی سنک کریں گے, کیونکہ یہ حلیف ہیں اس کے. اسے اس طرف بہلا پھسلا کے لائے تھے, اور پوری نواز لیگ نہیں, صرف وہ طبقہ جس کے سرخیل شہباز شریف اور ان کا صاحبزادہ ہے. او بھائی جان, ہماری وجہ سے نہیں, جن کی وجہ سے ہوئی ان کا نام لو. ان کے کان بھی آپ ہی بھر رہے ہیں جناب. او ہو, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ایک زرداری سب سے یاری سب پہ بھاری. وہ اکیلا آرکیٹیکٹ تھا اس پوری عمارت کا, وہ اکیلا اسکرپٹ رائٹر تھا اس پورے ڈرامے کا. اس کا میجر پورشن تو کہیں اور سے آیا تھا نا, جو یہاں سے اضافے ہوئے, قطع و برید ہوئی. اس میں مین اسکرین پلے رائٹر, اگر یہ آسکر کسی فرد واحد کو جاتا ہے نا تو وہ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. آپ کی بات نہ کروائی جائے ان سے, کیا خیال ہے؟ خدا را میں بہت ٹائم تھا فون تے گال نہیں تھی, پلیز. چلیں ملواتے ہیں. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے سائیں آصف علی زرداری صاحب کی ڈمی. کیا حال ہے سائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آواز بڑی دھیمی دھیمی آپ کی لگ رہی ہے, کیوں, بڑے دکھی ہیں کیا؟ بس ایج کافی ہو گئی ہے. اچھا, یکا یک آپ کی ایج بڑھ جاتی ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی گمگشتہ بیماری جاگ اٹھتی ہے جب حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہ چل اس رہے کی ہوں؟ وجہ بتاؤں کیا ہے کہ میں نے ان گڈ فیتھ جو بھی کیا ہے اس ڈیموکریسی کے لیے کیا ہے. تو صحیح, یہ کیا, یہ ہے ڈیموکریسی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو, آپ عمران خان سے پوچھو. عمران خان سے کیا پوچھوں میں؟ اس سے کہیں کہ ٹک کے گھر پہ آرام سے بیٹھے, اللہ اللہ کرے. آپ کے سر پہ پتہ نہیں کیا بھوت سوار ہے اقتدار کا. اس کے سر پہ اقتدار کا بھوت نہیں ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں وہ اقتدار لینے آئے اسلام آباد؟ اور کی چندہ لینا ہے. اچھا, چندہ اس نے جب بھی مانگا ہے یا ہسپتال کے لیے مانگا ہے یا پارٹی کے لیے؟ اور کس کے لیے مانگتے ہیں؟ آپ لوگ تو اپنے لیے مانگتے ہیں. نہ آفتاب صاحب, آج تک ہم نے اگر ایک پیسہ بھی اپنے لیے لیا ہو تو آرام ہے ہم پہ. واہ 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 واہ, سیاد پن, سیاد پن, بالکل. آئی اگری. That goes for both of you. کیوں صحیح؟ I'm speaking for myself. Me too. Just for myself. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رفیق گارڈ. ہاں جی السلام علیکم, کی حال ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور رنگیلے, میں نے سنا ہے کہ تم نے بڑی فلمیں کی ہوئی ہیں. ہاں جی کی ہیں جناب. اس نے کوئی تقریباً 500 کے قریب فلمیں کی ہیں. ارے واہ. صحیح, آپ بھی تو چائلڈ سٹار کے طور پہ آتے تھے. ہاں بچپن میں کرتے تھے, اب کہاں. وہ بچپن میں تو آپ نے چائلڈ سٹار رولز کیے ہوئے نا. یہ جو فلم آپ اب چلا رہے ہیں پچھلے 50 سال سے, وہ جو لگاتار چل رہی ہے. واہ 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 واہ, کیا طنز ہے. نہیں صحیح, میں طنز نہیں کر رہا. آپ ہماری سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی فلم ہے. واہ واہ واہ, کالم دا فکر ہے بھائی, واہ. گیلانی صاحب جی سائیں تو صاحب ہے, سائیں جی السلام آپ علیکم. ان کی طرف ہیں, میری طرف نہیں, یہ کیا بات ہو, نہیں, لیکن آپ ان کی طرف ہی رہیے. نہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں, وہ بات بڑی برجستگی سے جو ہے انہوں نے کی ہے. اچھا صحیح, آپ بتائیں کہ مارشل لاء کے امکانات کس حد تک ہیں؟
بھائی مارشل لا واز نیور این آپشن. ٹھیک. لیکن بعض لوگوں کو بہت سوٹ کرتا ہے, وہ جانے اور مارشل لا جانے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چیز جو انیشیٹ آپ نے کی, اب آپ بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جی لگتا ہے مارشل لا تو لگتا رہے. آپ سے میں ایک ڈیموکریٹک بیان ایکسپیکٹ کر رہا تھا. سائیں ہلو, سائیں ہلو. میرے خیال سے سو گئے. Gone with the wind. لیں جی, سائیں نے لائن کاٹ دی ہے. ایک کتاب تھی اور لائن کٹ گئی. مولانا کوثر نیازی. ویری انٹرسٹنگ بک مولانا کوثر نیازی کی, اور لائن کٹ گئی. یہ کتاب ضرور پڑھیے اگر تاریخ پاکستان سے, پاکستانی سیاست, جمہوریت اور استبدادیت کے ساتھ کوئی شغف ہے تو ضرور پڑھیے. اس حوالے سے مجھے ظفر اقبال صاحب کے 2 بڑے شاندار شعر یاد آ رہے ہیں. یہ انہوں نے ایام اسیری میں کہے تھے جب ایک بہت تگڑی تحریک چل رہی تھی ملک میں. تو اس وقت بھی صورتحال کچھ یوں ہی تھی جو آج ہے. اب اسے آپ منطبق جس پہ چاہے کر لیں, یہ میں اب آپ کی سویٹ ویل پہ چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ اشعار ہیں بڑے معنی خیز, اور آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ منطبق کرنے کس پر ہے. کلاسیکی نوعیت کی چیزیں اسی طرح کی ہوتی ہیں, یہ ٹائم اینڈ سپیس کی محتاج نہیں ہوتی. کہتے ہیں یہ شہر چھوڑ دے کہ شرافت اسی میں ہے, رسوائے شہر اب تیری عزت اسی میں ہے. کرتے ہیں اپنا کام وہ لے کر ہمارا نام, کرتے ہیں اپنا کام وہ لے کر ہمارا نام, سچ پوچھئے تو ساری شرارت اسی میں. واہ جی واہ.